बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर। वफाकी काबीना का 1.5 साला दौरे हुक्मरानी पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम ने काबीना अरकान की मुख्तसर मुद्दत में कारकर्दगी को सराहा। मुल्क को मुश्किलात से दो चार करने पर साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वजीर आजम ने कहा कि IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था, कोई शक नहीं उसकी शराइत कड़ी और सख्त हैं। IMF का प्रोग्राम हो चुका है, मुल्क दिवालिया होने से बच गया। IMF ने सब्सिडीज के हवाले से हाथ पांव बांध दिए। वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान के भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। तफसीलात जानते नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन। जी देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास हुआ है और इस अलविदाई इजलास के आखिर में जो है वो अलविदाई फोटोग्राफ भी वफाकी काबीना के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ फोटो सेशन हुआ। और इस इजलास में जिन एजेंडों पर बात हुई उसमें बिलखसूस जो पहली बार जो है वो कौमी म्यूज़िक, पाकिस्तान की म्यूज़िक पॉलिसी जो है वो मंजूर की गई है। इसी तरह से वफाकी काबीना ने जो तोशा खाना के तहफ़ जो है वो बेचने के फरोख्त करने के हवाले से मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तहफ़ फरोख्त करने के हवाले से फैसला किया गया था और इसमें जो है वो अब इसका फैसला कर लिया गया है कि तोशा खाना ऑक्शन से, ओपन ऑक्शन से वसूल रकम जो है वो यतीम खानों, यतीम बच्चों को और फलाह के लिए तकसीम की जाएंगे और बच्चों के तालीम पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से वफाकी काबीना ने सलीमुल्लाह को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का भी इम्कान है, जिसमें मुश्तरका इजलास से खिताब के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करने की वज़ीर आज़म आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। ज़राए बता रहे हैं कि समरी में कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख की जगह खाली छोड़ दी गई है। वज़ीर आज़म समरी पर कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख दर्ज करेंगे और फिर ये समरी सदर ममलकत को आगे भेज देंगे। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर 48 घंटों में कौमी असम्बली तहलील करने के पाबंद हैं। अगर वो सिग्नेचर नहीं करते तो कौमी असम्बली 48 घंटों के बाद अज खुद तहलील हो जाएगी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी है। समरी में कौमी असम्बली तहलील करने की जो तारीख होती है उसका खाना खाली छोड़ दिया गया है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर आज़म समरी पर कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख दर्ज करेंगे और फिर इस समरी को सदर ममलकत को भेज देंगे। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ममलकत 48 घंटों में कौमी असम्बली को तहलील करने के पाबंद हैं। वज़ारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से कहा गया निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ करदा नाम पाकिस्तानी हैं। सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से मिलकर ही फैसला होगा। अपोजिशन लीडर की जानिब से ऐसा कहा गया है। इससे पहले खबरें ये सामने आ रही थी कि शायद मुलाकात आज ना हो पाए। अलबत्ता राजा रियाज भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात उनकी किसी भी वक्त हो सकती है। आज मुतवक्की है और किसी वक्त भी हो सकती है। बस वो पाकिस्तानी है और इंशाल्लाह ताला जब आप नाम आएंगे आप मीडिया के सामने और कौम के सामने तो इंशाल्लाह ताला सब लोग उस चीज़ को सराहेंगे। कोशिश एक में ही करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज़ नुक्ते पे हम इकट्ठे ना हो सके तो अभी हमारे पास टाइम है, हम कल फिर मिल सकते हैं। अभी हम सारे दोस्त जो अपोजिशन के MNA हैं हमने मीटिंग रखी हुई है, परसों भी मीटिंग की है, कल परसों फिर मीटिंग करनी है। हमारी कोशिश है कि हम सारे मुतफ़िक़ा तौर पे जो दोस्त थे जो अपोजिशन में रहे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो कि ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात आज किसी भी वक्त हो सकती है। इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि कल मुलाकात होनी थी, लेकिन कल खबर ये सामने आई थी कि मुलाकात आज होनी है। आज इससे पहले तरदीद की गई कि शायद आज मशरूफियत की वजह से मुलाकात ना हो पाए, लेकिन अब राजा रियाज का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि किसी भी वक्त आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हो सकती है। मुल्क भर में बरवक्त इंतखाबात कराने से मुतालिक करारदाद ऐवान बाला से मंजूर। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद पेश की। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। जी वकार, बताइएगा।
جی بالکل، ملک بھر میں بر وقت انتخابات کا انعقاد کرانے سے متعلق قرارداد جو ہے وہ سینٹ نے منظور کی ہے۔ قرارداد جماعت اسلامی کی سینیٹر مشتاق احمد نے جو ہے پیش کی، جس کو پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ مقررہ وقت کے اندر انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ لازم ہے۔ نگراں حکومت صرف پوری مدت کے لیے روزمرہ کے جو ہے وہ فیصلے کر سکتی ہے۔ قرارداد میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت کے اندر جو ہے وہ کیا جائے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا استحقاق نہیں بلکہ اس کی آئینی جو ہے وہ اس کا آئینی فریضہ ہے۔ جبکہ جس وقت یہ قرارداد منظور کی گئی تو اعظم نذیر تاگڑے جو وزیر قانون ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئینی طریقہ کار کے مطابق الیکشن کمیشن آئین اور قانون کی روح کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کرے۔ یہ قرارداد جب پیش کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں سمیت جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی۔ جی وقار، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیمرا ترمیمی بل دوبارہ سینٹ میں پیش کر دیا۔ مریم اورنگزیب نے سینٹ اجلاس کے دوران کہا ترمیمی بل میں 3 چیکیں ڈالی گئی ہیں، میڈیا ورکرز کے لیے پلیٹ فارم نہیں تھا، بل پر مختلف صحافتی تنظیموں سے مشاورت ہوئی تھی، پیمرا کا قانون پرویز مشرف کا تھا، تبدیلی ضروری تھی، کم سے کم اجرت نہیں دی گئی تو ادارے کو بزنس نہیں ملے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیمرا ترمیمی بل دوبارہ سینٹ میں پیش کر دیا ہے۔ کے اندر ڈالی گئی، جس طرح آئی ٹی این ای میں نیوز پیپر امپلائیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنی تنخواہوں کی بات کر سکتے ہیں، اگر ان کی تنخواہیں نہ ملیں ان کی بات کر سکتے ہیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ جو پیمرا کا آرڈیننس ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہوا کیونکہ یہ پرویز مشرف صاحب کا ایک قانون تھا جب پرائیویٹ میڈیا بنا تو اس کے اندر بہت سی ایسی شکیں تھیں جس کی تبدیلی بہت ضروری تھی۔ جو ادارہ اپنے امپلائیز کو کسی بھی صورت میں امپلائی کرے اگر وہ منیمم ویج نہیں دے گا تو وہ بھی بزنس اس کو نہیں ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا توشہ خانہ تحائف سے متعلق بڑا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ کے تمام تحائف فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق تحائف فروخت کر کے رقم بچیوں کی تعلیم اور یتیموں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جاوید آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے توشہ خانہ تحائف سے بڑا فیصلہ کیا ہے اور ذرائع نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ کے تمام تحائف فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس میں توشہ خانہ کے تحائف فروخت کر کے بچیوں کی تعلیم اور یتیموں کی فلاح و بہبود پر یہ رقم خرچ کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو نیا قانون پاس ہوا ہے توشہ خانہ کا، اس کے مطابق ایک الگ سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا جس میں تمام رقم جو ہے اس میں جمع کروائی جائے گی۔ اور ذرائع نے بتایا ہے کہ توشہ خانہ میں ملنے والے جو تحائف سے متعلق وزیر اعظم نے یہ بات چیت کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں ملنے والے قیمتی تحائف کا حقدار میں نہیں بلکہ میرے ملک کے غریب عوام ہیں۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم نے تمام اتحادی جماعتوں کا بھی کابینہ کے اجلاس میں شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام تحائف جو ہیں وہ فروخت کر کے جو دور دراز علاقوں میں بچیاں زیر تعلیم ہیں ان پر خرچ کیا جائے اور جو یتیم بچے ہیں ان کی فلاح و بہبود پر رقم خرچ کی جائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا جاوید۔ سینیٹر سلیم مانڈھیوالا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس۔ 1000 مربع فٹ کی دکانوں پر ٹیکس عائد نہ کیے جانے پر IMF کا اعتراض۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مدثر علی رانا سے۔ جی مدثر، بتائیے گا۔ جی، سینیٹر سلیم مانڈھیوالا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا ہے جہاں پر چیئرمین SPR نے بتایا ہے کہ 1000 اسکوائر فٹ کی دکانوں پر ٹیکس عائد نہ کیے جانے پر IMF نے اعتراض اٹھایا ہے اور IMF نے باقاعدہ طور پر وضاحت بھی طلب کی ہے کہ 1000 فٹ تک کی جو اسکوائر فٹ کی جو دکانیں ہیں ان پر ٹیکس عائد کیوں نہیں کیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جب LCs پر پابندی عائد تھی ان دنوں کے دوران 31,542 بینڈ آئٹم کو جو ہے وہ درآمد کیا گیا ہے، جس سے قومی خزانے اور زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں $847 ملین یعنی کہ 84 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے، جس پر چیئرمین SPR نے وضاحت دی ہے کہ یہ جو بینڈ آئٹم امپورٹ کی گئی ہیں یہ اس میں کوئی لیٹیگیٹی نہیں ہے اور تمام تر جو اس کے ڈاکومنٹس تھے اور اوپن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ امپورٹ کی گئی ہیں۔ ممبر SPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ SBR سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے 1 ماہ میں اس پر جی مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔
چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست اور اپیل پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل کورٹ سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ نئی تاریخ کے لیے کاز لسٹ جاری کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست اور اپیل پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل کورٹ سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ نئی تاریخ کے لیے کاز لسٹ جاری کی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ایک بزرگ وزیر اعظم نے 50 لاکھ گھر دینے کا اعلان کیا مگر 4 سال میں ایک گھر بھی نہیں دے سکا۔ ہم امیر اور غریب میں فرق کو ختم کر رہے ہیں۔ حالات مشکل ہیں لیکن ہم مل کر جدوجہد کریں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھروں کی تعمیر شروع کر دی۔ ایسے گھر بنا کر دیں گے جو دوبارہ سیلاب آنے سے نہیں گریں گے۔ سیلاب سے سندھ کے 50% تعلیمی اداروں کو نقصان ہوا ہے۔ وہ گھوٹکی میں گھروں کی تقسیم کی تقریب سے مخاطب تھے۔ ایک بزرگ تھا وزیر اعظم 4 سال کے لیے، اور اس نے اپنا الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ ایک گھر نہیں بنا سکا۔ ہم جو امیر اور غریب میں جو فرق ہے اس کو کام کر رہے ہیں۔ وہ ایسے پکا گھر ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگلی بار سیلاب آئے گا تو تب آپ کا گھر رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 ملین ہاؤسز کا پروگرام کا شروعات کروا دیا ہے۔ چند مہینوں میں یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے۔ کچھ گھر بن رہے ہیں، کچھ گھر بن گئے ہیں اور کچھ گھر بننے ہیں، اور آپ کو اپنا مالکانہ حقوق ملا ہے۔ ہمارا جو 50% تعلیمی ادارے ہیں، 50% سندھ کے تعلیمی ادارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا۔